علیکم ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے راولپنڈی میں ہونے والے دو بڑی پارٹیوں کے جلسوں کے متعلق، جو کہ لیاقت باد کے تاریخی گراؤنڈ میں کیے گئے، اور ایک مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا جو 27 جنوری کو ہوا، اور دوسرا پیپلز پارٹی کا جو کہ 28 جنوری کو ہوا۔ اب ان دو جلسوں کا موازنہ کیا جائے تو دونوں جلسے تقریباً برابر تھے۔ اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ مسلم لیگ نون کو راولپنڈی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں سے مسلم لیگ نون نے بڑے یہاں کام بھی کروائے، اور یہاں دلچسپی بھی شہباز شریف نے بھی لی، نواز شریف نے بھی اس علاقے کی ترقیاتی کاموں میں بڑے کام کیے، جبکہ پیپلز پارٹی اس طرح کام نہیں کر سکی جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ اب مسلم لیگ نون کا جلسہ جو ہے وہ اس حساب سے فلاپ ہے، جو پہلے ہوتے رہے جلسے اس حساب سے وہ جلسہ اس طرح نہیں کیا جا سکا، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزن اس کی ہونی چاہیے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے فلاپ ہو گیا، فلاپ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جلسے اچھے بھی ہوتے ہیں، فلاپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کیا ہے اس پہ بات کی جائے، وہ وجہ کیا ہوئی فلاپ ہونے کی۔ بڑے بڑے نام تھے ہونے کے باوجود اور گڑھ ہونے کے باوجود آخر لوگ عوام پنڈی کے کیوں نہیں آئے؟ میں آپ کو دو چار وجہ ہیں، وہ وجوہات جو ہے میں بتاتا چلوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں دڑے بندیاں مسلم لیگ نون کی جو خطرناک حد تک جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور اس وقت جو قیادت مسلم لیگ نون پر مسلط کی گئی ہے اور مسلط ہے گزشتہ 10-12 سال سے، اس قیادت نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کیا پنڈی میں۔ اچھا، دوسری بات کہ یہاں ذیلی تنظیمیں جو ہیں، جیسے یوتھ ونگ ہے، ایم ایس ایف ہے، لیبر ونگ ہے، کسان ونگ ہے، خواتین ونگ ہے، اس طرح ان تنظیموں کو انہوں نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ سب دیکھیں کہ یہاں کوئی تنظیم متحرک نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو قیادت ہے مقامی، وہ محنت کرنے کو تیار نہیں، یعنی انہیں جانا چاہیے تھا ہر یونین کونسل میں جلسے سے پہلے کہ متحرک کرنا چاہیے تھا کارکنوں کو، عوام کو۔ ہر یونین کونسل میں 3-3 4-4 میٹنگیں کرتے، جلسے کرتے چھوٹے چھوٹے، ان کو متحرک کرتے اور وہ لوگ آتے۔ لیکن جو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مقامی قیادت ہے وہ صرف نواز شریف کے نام کو کیش کرا کے اور ایم این اے اور ایم پی اے بننا چاہتی ہیں، باقی ان کی محنت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ سب اسٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے، اور آگے جب شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے جب دنیا کو دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بڑے یعنی برہم بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، اور انہوں نے جلدی جلدی تقریر کی اور نکلنا مناسب سمجھا وہاں سے، کیونکہ ایک بڑا لیڈر ہے وہ آیا ہے، تو آگے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، 3-4 ہزار بندہ ہے۔ تو حالانکہ جب مسلم لیگ نون جلسے کرتی ہوتی تھی لیاقت باغ میں، تو لیاقت باغ فل ہو جاتا تھا اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ پارٹی کے لیے تشویشناک ہے، اور ہم یہ کہتے رہے اپنے تجزیوں میں کہ مسلم لیگ نون کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہاں پر جو قیادت ہے وہ مسلم لیگ نون کی تنظیم کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ جو اصل لوگ ہیں، اصل کارکن ہیں، نظریاتی دیرینہ لوگ ہیں، انہوں نے دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے انویسٹر موجود ہیں، اس وقت جو ہے مفاد پرست لوگ موجود ہیں، اور وہ صرف پارٹی کی کامیابی کے بعد اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، پارٹی کے لیے کوئی بھی نہیں کام کرتا۔ اب اس میں جو ہے حنیف عباسی صاحب ہیں، چودھری تنویر صاحب ہیں، سردار نسیم صاحب ہیں، راجہ حنیف صاحب ہیں، جو تاجی پرویز صاحب ہیں، وہ 5-7 بندے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس جلسے کی ناکامی کے۔ اب قیادت کو پوچھنا چاہیے
کہ بھائی یہ کیوں جلسہ ناکام ہوا اور کیا وجہ تھی. آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ الیکشن کے دن ہے، الیکشن سر پہ ہے، اور لوگوں کو متحرک نہیں کیا آپ نے، لوگوں نے آنا نہیں مناسب سمجھا. وجہ کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ شہباز شریف جو ہے اس کی قیادت کو جو مسلم لیگی ہیں وہ تقریباً 70% جو ہے لوگ شہباز شریف کو پسند نہیں کرتے. یہ ایک حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جو اصل چیز ہے وہ بتانی چاہیے کہ 70% لوگ جو مسلم لیگی ہیں، عوام کو چھوڑ کے مسلم لیگی جو ہے سپورٹر ہیں، وہ پسند نہیں. ہاں، نواز شریف اگر اس وقت ہوتے جلسے میں تو پورا لیاقت باغ بھر جاتا، مریم نواز ہوتی تو بلا شبہ جلسہ بالکل کامیاب ہوتا. لیکن شہباز شریف کے آنے کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑا ہے. دوسری بات، یوتھ ونگ کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے وہاں. یعنی یوتھ ونگ، آپ پارٹی کی یہ حالت دیکھیں کہ جو یوتھ ونگ کے یہاں صدر ہے پنجاب کے، وہ ان کا تعلق پنڈی سے ہے، چودھری سرفراز افضل صاحب. وہ ہر بار اپنی سیٹ نکالتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے ہیں، وہ وزیر بھی رہے ہیں. انہیں اس بار ٹکٹ نہیں دی گیا. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی وہ ٹولہ ہے، یہ وہ 4-5 بندوں کا ٹولہ ہے، 5 کا، جو مٹھی میں لیے ہوئے پارٹی کی مقامی تنظیم مل کے یہ سب مل کے کر رہے ہیں کہ اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیانجے بتیجوں کو آگے لایا جائے. اب چودھری سرفراز افضل نے بھی وقت گزارا ہوا ہے اس پارٹی میں، اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے گزارا ہے، اور بڑے جرأت مند اور بہادر نوجوان ہیں. انہیں پنجاب کا صدر ہے، وہ پنجاب کے صدر ہیں، لیکن انہیں ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا ہے. جب اسی طرح میرا خیال ہے پنجاب کے جنرل سیکرٹری جو ہے انہیں بھی اسی طرح یوتھ ونگ کو ٹکٹ ہی نہیں دیے گئے. تو یہ پارٹی کو کون یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ یہ پارٹی کی یہ کون سی سوچ ہے کہ یوتھ ونگ کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے، اور یوتھ ونگ کے لوگ جو ہے، جو عہدیدار ہیں، انہیں آپ ٹکٹ نہ دیں؟ تو اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی. اب وہ چودھری سرفراز افضل صاحب کو کسی کے کہنے پر، یہ 2 بڑے جو ہیں ان کے کہنے پر ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ آزاد کھڑے ہو گئے. تو اب بتائیں نا، وہ دل آزاری ہوئی ہے ان کی کہ ایک میں پنجاب کا صدر ہوں. یعنی انسلٹ کی بات ہے کہ پنجاب کا صدر یوتھ ونگ کا ہونے کے باوجود ٹکٹ نہ دینا، یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کے جلسے کی. اب آپ پیپلز پارٹی کا جلسہ دیکھیں، ان کے پاس یہاں سیٹیں بھی نہیں ہیں پنڈی میں، اور ان کا بہترین جلسہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ مسلم لیگ نون سے اچھا جلسہ ہوا ہے. اور میں تنظیم ہے پنڈی سٹی کی، انہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت رنگ لے آئی، اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے اچھا جلسہ کر کے دکھا دیا، اور ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور لوگوں میں پذیرائی ہوئی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری بھی خوش ہوئے ہیں کہ پنڈی میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے بعد، ان کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، وہ جب آتی تھی تو پورا لیاقت باغ بھر جاتا تھا، اس کے علاوہ باہر بھی بڑی دنیا ہوتی تھی. لیکن یہ ان کے بعد پہلا جلسہ تھا کہ جو میرا 2008 کے 9 کے بعد 8 کے بعد 2008 دسمبر کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے، اور اچھی خاصی تعداد تھی، اور مسلم لیگ نون سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو یہ قیادت جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارا جلسہ فلاپ ہوا اور کس وجہ سے ہوا. اور یہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت سے میں کہتا چلوں کہ یہ کافی ٹائم سے یہاں پر پارٹی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. اپنی ذات کے لیے کام ہو رہا ہے لیکن پارٹی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. ہر ایم این اے پی اے جو امیدوار ہے وہ نواز شریف کے نام کو کیش کروا کر اور اسمبلی میں پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ پارٹی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. لہٰذا ہم پہلے سے کہہ رہے نئے چہرے لائیں. یہاں پر میں بتاؤں کہ سجاد خان صاحب بھی نظر نہیں آئے اسٹیج پر،
اور ناصر بٹ صاحب جو نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آئے اسٹیج پر. لیکن اور کئی لوگ ہیں جو ناظم وغیرہ ہیں, چیئرمین ہیں, جو کونسلر تھے, کئی لوگ جو ہے نا وہ نہیں تھے اس جلسے میں, نظر نہیں آئے, کسی جگہ کیمرے میں نظر نہیں آئے, کسی یوٹیوبر کے کیمرے میں نظر نہیں آئے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ پارٹی کو انہوں نے جب سے یہ آئے انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے اور پارٹی کے دیرینہ کارکنوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور اس پر پارٹی کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. اور ہمارے اس چینل کو, یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اگر ہم کو کسی جگہ کوئی غلط ہے یا ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اور مجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی, نہ میں ناراض ہوں گا. کوئی بھی کمنٹس کرے اور میں اس کا جواب بھی دوں گا. اور کمنٹس کرنے چاہیے. اگر اچھا لگا پروگرام, میری باتیں اچھی لگی آپ کو اور سچی لگی, حقیقت پر مبنی ہے, تو آپ لائک کریں اور انہیں اس کو شیئر بھی کریں اور اس پہ کمنٹس کریں, اچھے کمنٹس بھی کریں. تو اگر آپ کو اچھی باتیں نہیں لگی تو پھر بھی کمنٹس کریں اور بتائیں کہ بھائی کون سی بات آپ کو بری لگی ہے, تو اس بات کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا, تسلی بخش جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پروگرام کے لیے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو.